کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہے جب بہن کی چوڑیاں ٹوٹی۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں جلی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر کے کہا، میرے سسرال اور خاوند نے تمہیں میرا خاوند بنا رکھا ہے۔ آؤ آج سے تم ہی میرے خاوند ہو۔ یہی ایک گناہ تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے شرم اتار دی اور اس کی بیوی بن گئی۔ میں نے وہ کپڑے پہنے جو مجھے بہت پسند تھے، نادر کے ساتھ بازار گئی اور اس کے ساتھ یہ تصویر اتروائی جو آپ کے پاس ہے۔ خاوند بے خبر نہیں تھا۔ نادر اس کی موجودگی میں بھی آ جاتا تھا۔ خاوند نے مجھے کئی بار نادر سے دوستی ترک کرنے کو کہا، لیکن میں اسے یہ کہتی تھی کہ داڑھی صاف کرا دو، کھاؤ پیو اور نادر کی طرح تندرست اور توانا بنو۔ وہ بیچارہ طبیعت کا بھی کمزور تھا اور جسم کا بھی۔ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس حق مہر کی رقم نہیں تھی۔ طلاق سے اسے ماں باپ بھی روکتے تھے۔ نادر نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ اس سے طلاق لے لو اور کہیں بھاگ چلے؟ اس نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ بھاگ چلیں۔ شادی کے بعد جب وہ میرے گھر آنے لگا تو میں نے اسے بتایا کہ نوازش مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ نادر نے مجھے سختی سے کہا کہ طلاق نہ لینا، کیونکہ طلاق کے بعد بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہوگا یہ کہ تمہیں کہیں ایسی جگہ بیاہ دیں گے جہاں ہمارا اتنی آزادی سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بدنامی کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی قبول نہ کرے، پھر تم اپنے گھر میں قید ہو جاؤ گی۔ میں نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم طلاق دینا چاہتے ہو تو دے دو، میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اگر نکلوں گی تو 5,000 روپیہ نقد لے کر نکلوں گی اور 20 روپیہ ماہوار خرچ ٹھونک بجا کر لوں گی۔ اس کے بعد میری اور اس کی بول چال بند ہو گئی۔ میں اس کے لیے کھانا پکا دیتی تھی، گھر کے سارے کام کرتی تھی، مگر ہم میاں بیوی نہیں رہے تھے۔ میں اب نادر کی بیوی تھی۔ خاوند بالکل ہی چپ چاپ اور گمسم رہنے لگا۔ میں نے اسے کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا، نہ کبھی اس سے لڑی۔ اس نے ایک بار میرے بڑے بھائی سے شکایت کی۔ بھائی نے میرے گھر آ کر مجھے بہت مارا اور کہا کہ نوازش کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی، مگر یہ جھوٹی اور دکھاوے کی معافی تھی۔ نادر نے کبھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ نوازش کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جائے، کبھی نہیں۔ وہ تو کہا کرتا تھا کہ دعا کرو نوازش زندہ رہے، ورنہ ہماری ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا بدھو اور بزدل خاوند تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تم یہ بتا سکتی ہو کہ تمہارے خاوند کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ تھے؟ ہو سکتا ہے انتقاماً ہی اس نے کہیں دوستی لگا رکھی ہو۔ میں نہیں مان سکتی، وہ تو پکا مومن تھا اور کوئی عورت اسے پسند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی عورت کے مطلب کا آدمی تھا ہی نہیں۔ میں نے لڑکی پر بہت جرح کی۔ مجھے شک تھا کہ وہ نادر کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہے، کہ وہ کہتا تھا کہ طلاق نہ لینا اور اسے راستے سے نہ ہٹانا، اور اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو قتل کی وجہ کیا تھی اور قاتل کون تھا اور چوڑیوں والی عورت کون تھی۔ میں نے مقتول کی بیوی کا خول والا دانت ایک بار پھر دیکھا اور مقتول کے بازو کے زخم کو ذہن میں لا کر سوچنے لگا کہ باقی دانت اتنے گہرے اتر گئے تھے کہ خول کو بھی ذرا سا کھال میں اترنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنی جو جوتیاں دکھائی تھیں ان کے سائز موقع واردات کے کھروں سے ملتے تھے، باقی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ تو کیا میں غلط لڑکی سے تفتیش کر رہا تھا؟ صرف اتنی سی بات تھی کہ چوڑیاں وہی تھیں، اور اب اس نے یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ نادر کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے۔ ذہن پر زور دیا تو یہ شک ابھرا کہ اس لڑکی میں بے حیائی کی کوئی کمی نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی اس کی آشنائی ہو اور اس آشنا نے اسے کہا ہو کہ مقتول کو راستے سے ہٹا کر شادی کر لیں گے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا نادر ہے تو میں کسی کے منہ پر تھوکتی بھی نہیں۔ اسے میں آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ اسے گھر جانے دوں، لیکن میں نے اسے ایک صاف ستھرے کمرے میں جا بٹھایا، اس کے لیے کھانا منگوایا اور تسلی دی کہ وہ اپنے آپ کو حراست میں نہ سمجھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ واقعی خاوند کے قتل کی مجرم تھی، مگر مجھے اس ثبوت کی بھی ضرورت تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ نادر کا بیان بھی ضروری تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ میں نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور نادر کے گھر چلا گیا۔ وہ مقتول کے جنازے سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اس کے گھر کی تلاشی لی۔
یہ امیروں اور عزت داروں کا بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں پولیس کا چھاپا اور تلاشی بہت بڑا واقعہ تھا۔ تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ نادر کے باپ کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مجھے خانہ تلاشی سے روکنے لگا۔ میں نے نادر کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا، اسے کہو کہ رات اس نے جو کپڑے پہنے تھے وہ میرے حوالے کر دے، میں گھر کی تلاشی نہیں لوں گا۔ انہوں نے مجھے صاف ستھرے کپڑے دکھا دیے۔ میں نے سارے گھر کی تلاشی لی، یہ بھی معلوم کیا کہ کپڑے دھوبی کے پاس جاتے ہیں یا گھر میں دھلتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ کپڑے گھر دھلتے ہیں اور گھر ہی استری ہوتے ہیں۔ کوئی کام کی چیز نہ ملی سوائے رشوت کی پیشکش کے۔ میں نے نادر کے باپ کو الگ لے جا کر پوچھا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ نادر کے تعلقات کیسے تھے۔ میرا بیٹا تو مٹی کا باوا ہے جی، اسے کوئی جدھر لگائے لگ جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکی اسے الو بنائے رکھتی ہے۔ ویسے کوئی گڑبڑ والی بات نہیں، نوازش کے ساتھ نادر کی گہری دوستی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے کو مٹی کا باوا اور مجھے الو کا پٹھا بنانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا، آپ اس تھانے دار کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو مٹی کے باموں کو تھانے لے جا کر ان میں جان ڈال دیا کرتا ہے اور وہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں نادر کو تھانے لے گیا اور اسی کمرے میں اسی چارپائی پر بٹھا دیا جہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز کو بٹھا کر ساری کہانی سنی تھی۔ باپ کی طرح بیٹا بھی طرح دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ مقتول کی بیوی کو میں تھانے لے آیا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا نوازش کی بیوی۔ نوازش کی بیوی یا تمہاری؟ آپ دروغہ ہیں، اس نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے تھانے میں ہوں، آپ کے منہ میں جو آئے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آج ہی بیوہ ہوئی ہے اور اس کی بھی عزت ہے۔ گھبراؤ نہیں دوست، اسے میں نے عزت سے الگ کمرے میں بٹھا رکھا ہے۔ ابھی تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی۔ پہلے تمہارے ساتھ 2-4 باتیں کر کے اسے تمہارے سامنے بٹھاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے مطمئن کر دیا تو دونوں کو باعزت طریقے سے گھر بھیج دوں گا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے یہ رپورٹ کس طرح اعتماد کے ساتھ دی تھی کہ نوازش نے خودکشی کی ہے۔ اس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، گلے میں رسا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے قتل کر کے لاش درخت کے ساتھ لٹکا دی ہو سکتا ہے، لیکن میں پولیس انسپکٹر نہیں ہوں۔ اگر لاش زمین پر ہوتی، گلے میں رسا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ نوازش قتل ہو گیا ہے، خواہ اس نے خودکشی ہی کی ہوتی۔ نوازش کو قتل کر کے درخت کے ساتھ لٹکایا گیا ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، وہ نیک اور پارسا آدمی تھا۔ اسے راستے سے ہٹایا گیا ہے۔ اس جرم میں اس کی بیوی بھی شریک ہے، کیونکہ وہ خاوند کو ناپسند کرتی اور کسی اور کو چاہتی تھی۔ اور کسے چاہتی تھی؟ نادر نام کے ایک جوان آدمی کو، اور وہ نادر شاید تم ہی ہو۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے نوازش کو قتل کیا ہے؟ آپ کا یہ شک محض وہم ہے، تو میری مدد کرو، میرا یہ وہم دور کر دو اور میری رہنمائی کرو کہ نوازش کا قاتل کون ہے۔ میں نہیں ہوں، میں ساری رات گھر رہا ہوں۔ رات 8 بجے ہمارے گھر فیض آباد سے 6 مہمان اچانک آ گئے تھے۔ ان میں 4 عورتیں ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں 8 بجے گھر تھا۔ ان کی خاطر تواضع اور کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا۔ رات 10:30-11 انہی کے ساتھ بج گئے۔ وہ میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، مجھے رشتہ دینا چاہتے ہیں اور میری بہن کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے رشتے کی مخالفت کر رہا تھا، مہمان عورتوں نے مجھے گھیرے رکھا اور رات کا 1 بج گیا۔ اپنے رشتے کی مخالفت کیوں کرتے رہے؟ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ تم کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بات صاف کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ صاف کہہ دو کہ تم نوازش کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ بولو ہاں، یہ درست ہے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ تم اس کے ساتھ شادی نہ کر سکے مگر شادی کے بغیر اس کے خاوند بن گئے۔ بولو، جواب دو، کہو ہاں یا نہیں۔ میں اس لڑکی سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اچانک اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پرجوش لہجے میں بولا، اگر آپ کو یہ شک ہے کہ نوازش کی بیوی نے اسے قتل کیا ہے اور اگر آپ اسے اس جرم میں پکڑنا چاہتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ کاغذ قلم لیں اور جو بیان آپ کے دل میں آتا ہے خود ہی لکھیں، مجھے قاتل لکھیں اور اس پر میرے دستخط کرا لیں۔ اس لڑکی کو تھانے سے باہر نکال دیں، سارا الزام میرے سر پر رکھ دیں۔
پھانسی کا رسہ میرے گلے میں ڈال دیں۔ میں نے جس لڑکی کو اس دل کے اندر رکھا ہوا ہے اس کی خاطر جان بھی دے سکتا ہوں، اسے چھوڑ دیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے جہان آپ کے گلے میں رسہ ڈال کر خدا کے سامنے آپ کو کھڑا کروں گا اور کہوں گا یہ ہے وہ دروغہ جو بے گناہوں کو سولی چڑھا دیتا تھا۔ تم پھانسی کا رسہ اپنے گلے میں کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے کہا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے وہ باتیں بتاؤ، دو باتیں بتاؤ۔ ایک یہ کہ تم قاتل نہیں ہو، اور دوسری یہ کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ سنو نادر، میں جانتا ہوں تم دل و جان سے تنویر یعنی مقتول کی بیوی پر فدا ہو، تم نے اس کے لیے یہ قربانی بھی دی ہے کہ شادی نہیں کی، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنویر کا چاہنے والا کوئی اور بھی ہو اور اس نے اسے کہا ہو کہ خاوند کو راستے سے ہٹاؤ اور میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاوند نے تنویر کو 50 بار کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن اس نے طلاق نہیں لی تھی۔ نوازش جتنا شریف تھا اتنی شرافت سے وہ تنویر کے راستے سے خود ہی ہٹ رہا تھا، مگر تنویر نہیں مانتی تھی، کیونکہ تم نے اسے کہا تھا کہ طلاق نہ لینا۔ تم نوازش کے پردے میں ملاقاتوں کا سلسلہ آسانی سے جاری رکھ سکتے تھے۔ یہ بات نہیں، میں نے اسے طلاق لینے سے روکا ضرور تھا، لیکن اس لیے روکا تھا کہ وہ بہت بدنام ہو جائے گی اور ساری عمر گھر بیٹھی رہے گی۔ بدنام لڑکی کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات بہنوں بھائیوں والے تھے یا میاں بیوی والے؟ ان کے درمیان سمجھ لیں جنہیں ناجائز کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ پھر وہ اچانک چونک کر بولا، اوہ میں سمجھ گیا، آپ نے پیپل کے نیچے بیٹھے نوازش کے باپ اور اس کی ماں کو بلایا تھا اور 3 گھنٹے بیان لیتے رہے تھے۔ انہوں نے تنویر کے اور میرے خلاف بہت بکواس کی ہوگی۔ تنویر کو انہوں نے رنڈی اور بازاری کہہ کر گھر سے نکالا تھا۔ انہیں اس کے خلاف کیا دشمنی تھی؟ دشمنی تو کوئی نہیں تھی، وجہ یہ ہے کہ جن کی اپنی بیٹیاں بدکار ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بدکار سمجھتے ہیں۔ نوازش کی بڑی بہن کی شادی نوازش کی شادی سے 3 ماہ بعد ہوئی تھی۔ 3 سال سے اس کا خاوند دل کا مریض ہے۔ اس عورت نے تنویر کے بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑ رکھا ہے، ساری برادری جانتی ہے۔ یہ وہی بھائی تو نہیں جس نے ایک بار تنویر کو اس کے خاوند کی شکایت پر مارا پیٹا تھا؟ میں نے پوچھا اور پھر میں کچھ پریشان بھی ہوا، کیونکہ یہ آدمی میرے تفتیشی ڈھانچے کو بگاڑ کر باتوں باتوں میں مجھے کسی اور ہی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے یہی طریقہ اپنا لیا۔ اس طریقے کے تحت مشتبہ کو کھل کر بولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر وہ باتونی ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے وہ باتیں بھی نکلی جا رہی ہیں جو اگر تھانے دار اس سے پوچھے تو وہ کبھی نہ بتائے۔ جی ہاں، یہ وہی بھائی ہے جس نے تنویر کو بہت بری طرح پیٹا تھا، لیکن نوازش کے والدین نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس پٹائی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نوازش نے تنویر کے خلاف شکایت کی تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ تنویر ایک روز سسرال گئی۔ نوازش کی شادی شدہ بہن گھر آئی ہوئی تھی۔ تنویر کی ساس اور نوازش کی بڑی بہن نے تنویر کو پھر وہی طعنہ دیا کہ وہ نادر کو خصم بنانے کے لیے خاوند کو ماں باپ سے الگ کر کے لے گئی ہے۔ تنویر نے نوازش کی بڑی بہن سے کہا، اگر نادر میرا خصم ہے تو تم نے میرے بھائی کو خصم بنا رکھا ہے۔ تمہارا اپنا خاوند تو سوکھے سے مر رہا ہے، میرے بھائی کی جوئے کی ساری آمدنی تم لے رہی ہو۔ ادھر نوازش کی بہن نے تنویر کے بھائی کو یہ بات بتا دی۔ ادھر نوازش نے اسے کہا کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ بھائی صاحب کو غصہ دوسری بات کا تھا جو اس نے شریف بن کر نوازش کی شکایت کو سامنے رکھ کر نکالا۔ تنویر کے ساتھ میرے تعلقات جیسے کیسے بھی تھے، بہت پرانے تھے، اس سے پہلے اسے کیوں غصہ نہ آیا؟ میرا سر چکرانے لگا، اس لیے نہیں کہ تفتیش پیچیدہ ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ ہندوؤں کی اکثریت کے علاقے میں یہ چند ایک مسلمان گھرانے تھے جن کی بہو بیٹیاں اور بیٹے بدکاری اور فریب کاری میں پڑے ہوئے تھے اور ہندو تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے نادر پر جرح شروع کر دی، اسے جھوٹے جواب بھی دیے اور سچے بھی۔ تنویر کے ساتھ اپنی فوٹو دیکھ کر اس نے بتایا کہ شادی کے بعد کی ہے۔ بہرحال اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ اس کے تمام جوتوں کے تلوے دیکھے، کھروں میں فرق تھا، اس کے کپڑے اتروا کر دیکھے، اس کے جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ میں نے رات 11 بجے تک اس پر گھما کر اور پھیر کر سوال کیے، اپنا پورا تجربہ آزما ڈالا، اپنا
اپنا پورا تجربہ آزما ڈالا مگر اس نے میرے شک کو ہلا ڈالا اور میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ نوازش کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں جا بٹھایا، اس کے لیے نہایت اچھا کھانا منگوایا۔ وہ تنویر کے لیے بہت پریشان تھا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا۔ آخر تنویر کو بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ سونا چاہیں تو بستر چارپائی کا بندوبست کر دیتا ہوں، لیکن ابھی انہیں آزاد نہیں کروں گا۔ دراصل مجھے خود آرام کی ضرورت تھی۔ دماغ شل ہو گیا تھا۔ سارا دن بک بک کرتے گزر گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو میری مدد کریں، دماغ پر زور دیں، اور میں جب واپس آؤں تو مجھے مایوس نہ کریں۔ میں گھر چلا گیا، نہا دھو کر کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ فوراً آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں بلی کو خواب میں بھی چھیچھڑے نظر آتے ہیں، اسی طرح تھانے دار خواب میں بھی تفتیش ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے خواب میں ایک درخت کے ساتھ ایک لاش لٹکتی دیکھی۔ اس کے نیچے ایک آدمی کھڑا مجھے کہہ رہا تھا، اسے میں نے قتل کر کے اوپر لٹکا دیا ہے، تم لاش لے جاؤ، میں اپنا رسہ لے جاتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی لاش ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میری بہن کا خاوند تھا۔ میں لاش کو اتارنے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ چلائی اور گھڑی دیکھی، سحر کے 3 بجنے والے تھے۔ کیا خدا نے مجھے کوئی اشارہ دیا تھا؟ مقتول کی بیوی کے بھائی کو تو میں تھانے بلانا ہی چاہتا تھا۔ اب جب کہ نادر نے بتایا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ مقتول کی بہن کے مراسم تھے تو اسے تفتیش میں شامل کرنا اور زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ مگر میں سوچنے لگا کہ خواب میں وہ مجھے کیوں نظر آیا؟ میں وہمی آدمی نہیں تھا، پھر بھی خواب میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ رسے کے متعلق تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مقتول کی لاش جس رسے سے بندھی تھی وہ بالکل نیا تھا، اور یہ وہ رسہ تھا جس سے کنویں میں سے پانی نکالنے والا ڈول باندھا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں صرف ایک بازار تھا، اس میں رسیوں وغیرہ کی صرف ایک دکان تھی۔ رسہ وہیں سے خریدا گیا ہوگا۔ یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ رسہ کس نے خریدا تھا۔ ابھی تو 3 بجے تھے، دکانیں کھلنے میں 4-5 گھنٹے باقی تھے۔ میں تھانے میں گیا۔ برآمدے میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، نادر اور تنویر سوئے ہوئے تھے۔ حوالات کا سنتری ان کے قریب رائفل تھامے کھڑا تھا۔ میں نے دونوں کو جگا لیا اور دفتر میں لے گیا۔ تفتیش کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ملزموں پر جوں جوں نیند کا غلبہ ہوتا ہے وہ بے قابو ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا کر وہی سوالات دہرانے شروع کر دیے جو میں ان سے کئی بار پوچھ چکا تھا۔ تنویر سے میں نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے متعلق یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے خاوند کی بہن کے ساتھ اس کی درپردہ دوستی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے نادر کی طرف دیکھا۔ نادر نے اسے کہا انہیں میں نے بتایا تھا، تم بھی بتا دو، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، یہ ٹھیک ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ دراصل وجہ یہ ہے جی کہ میرا خاوند اس وجہ سے بھی بہت پریشان رہتا تھا کہ اس کی بہن اتنی زیادہ بدنام ہے۔ یہ بھی تو اس کی خودکشی کی وجہ تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ آپ کو اپنے بھائی کے متعلق بتا دیا تو آپ اسے بھی پکڑ لیں گے، اور میں اس لیے بھی ڈرتی تھی کہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے خلاف پولیس کو کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ طبیعت کا بہت سخت ہے، اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیٹ ڈالتا ہے۔ اس کی بیوی کیسی ہے؟ جیسا میرا خاوند تھا، بالکل سیدھی سادی اور غریب طبع ہے۔ اگر اس کی شادی میرے خاوند کے ساتھ ہو جاتی تو دونوں بہت خوش رہتے۔ بیچاری خاموشی سے مار کھا لیتی ہے۔ وہ کنویں والی بات بھی سنا دو، نادر نے اسے کہا۔ ایک روز اس کی بیوی نے اسے کہہ دیا کہ اگر تم باہر کی دوستیوں سے خوش ہو تو میں کیوں نہ کنویں میں ڈوب مروں۔ میرے بھائی نے اسی وقت کنویں کے رسے سے اس کی دونوں ٹانگیں باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ وہ بیچاری چیخنے لگی۔ ہم نے اسے بڑی مشکل سے چھڑایا تھا۔ کنواں کہاں تھا؟ ہمارے صحن میں کنواں ہے۔ قصبوں میں نلکے نہیں ہوتے تھے، اکثر لوگوں نے گھروں میں کنویں کھود رکھے تھے۔ وہ علاقہ دریا کے قریب تھا، 11-12 گز تک پانی نکل آتا تھا۔ لڑکی نے جو ہی کنویں کا نام لیا مجھے رسہ یاد آ گیا۔ لاش والا یہ رسہ کنویں کے ڈول والا تھا اور نیا تھا۔ تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے؟ گھر میں ایک بھینس اور ایک گائے رکھی ہوئی ہے۔ محلے والے اس سے گھر سے ہی دودھ لے جاتے ہیں اور وہ باہر سے بھی کچھ کما لاتا ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا ہے؟ نادر بول پڑا۔ اس کی باہر کی سوسائٹی اچھی نہیں، چرس بھی پیتا ہے۔ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟
میں نے تنویر سے پوچھا، میرا خیال ہے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے اسے کل صبح دیکھا تھا۔ نادر نے کہا، اب تو میں نے انہیں اس آدمی سے ہٹنے نہ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ مجھے قاتل مل گیا ہے یا قاتل کا ساتھی۔ البتہ اس سوچ نے مجھے الجھا دیا کہ اس کے ساتھ کھڈ میں عورت کون تھی۔ وہ اس کی بہن نہیں ہو سکتی تھی۔ بہن ہوتی تو اپنے سگے بھائی کو کاٹتی نہ اور اسے قتل نہ کراتی۔ وہ کوئی اور عورت ہوگی جس کے ساتھ مقتول کے تعلقات ہوں گے اور درمیان میں تنویر کا بھائی آ گیا ہوگا۔ پھر خیال آیا کہ بھائی ہوگا نہ بہن، تنویر اور نادری ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے۔ بہرحال قتل میں ایک عورت ضرور شریک تھی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کل میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے، وہ کہیں ملا نہیں۔ میں نے نادر سے کہا، اس کے گھر 2 دفعہ آدمی بھیجا، وہ گھر بھی نہ ملا۔ تم نے اسے قبرستان میں جو لوگ جمع تھے ان میں دیکھا تھا؟ میں نے اس سے پہلے اسے دیکھا تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ نوازش کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے تو میں لاش کو دیکھ کر تنویر کے گھر کو چل پڑا۔ راستے میں بند رامل ڈسپنسر کی دکان میں تنویر کے بھائی کو دیکھا۔ بند رامل اس کی بائیں ران پر پٹی باندھ رہا تھا۔ میں دکان میں چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے نوازش نے خودکشی کر لی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یار، میں نے ابھی سنا ہے۔ رات کو میں بھینس کے کیل سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا، نیچے کدال سیدھی پڑی تھی، اس نے ٹانگ کاٹ دی ہے۔ بند رامل کو پٹی کے لیے جگا کر لایا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بہن کے گھر جا رہا ہوں، تم بھی چلو، تھانے رپورٹ درج کرانی ہوگی۔ اس نے کہا، تم چلو، میں آتا ہوں۔ پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میری فالتو حس جاگ پڑی۔ وقت دیکھا، 4 بج چکے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ ناشتے کے وقت ان دونوں کے لیے گھر سے ناشتہ لا دے، اور ان دونوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو تھوڑی دیر اور سو لیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بلا کر پوچھا کہ اسے بند رامل ڈسپنسر کے گھر کا علم ہے۔ بند رامل کسی ڈگری کے بغیر معمولی سی ڈاکٹری اور مرم پٹی کیا کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے 3-4 کانسٹیبلوں سے پوچھا تو ایک نے بتایا کہ اسے گھر کا علم ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے چل پڑا۔ بند رامل کا جا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا تو پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اکمل نام کے ایک آدمی نے کل صبح تمہیں گھر سے جگا کر دکان کھلوائی اور اس کے زخم پر مرہم پٹی کرائی تھی۔ وہ زخم کیسا تھا؟ کہتا تھا کدال پر گرا ہوں، لیکن زخم کدال کا نہیں تھا۔ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، سرکاری ہسپتال میں کمپاؤنڈر رہ چکا ہوں، سوئی سے لے کر کلہاڑی تک کے زخم دیکھیں۔ اس شخص کا زخم نوکدار چیز کا تھا، تقریباً 1.25 انچ گہرا تھا۔ یہ چاقو، چھری اور خنجر کی نوک کا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال کدال کا نہیں تھا۔ زخم تازہ تھا؟ زخم کے فوراً بعد وہ تمہارے پاس آ گیا تھا؟ نہیں، زخم رات کا تھا۔ اس نے اس میں کورے سود کی اٹی جلا کر بھر رکھی تھی، لیکن خون رکتا نہیں تھا۔ کیا تم کہہ سکتی ہو کہ یہ زخم نوکدار چاقو کا تھا؟ تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ زخم چاقو کا تھا۔ بہرحال ہتھیار جو بھی تھا، اس کی نوک 90 درجے کے زاویے پر ران میں گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اسے گواہی دینی پڑے گی۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کانسٹیبل اکمل کے گھر سے بھی واقف تھا۔ وہاں گئے تو اس کے باپ نے دروازہ کھولا۔ اکمل کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ کل صبح نکلا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ واردات کی رات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی کو معلوم ہوگا۔ میں اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی صحن کی دوسری طرف کے کمرے میں رہتی تھی۔ گرمیوں کی وجہ سے لوگ چھتوں پر سوتے تھے۔ میں نے اس کی بیوی کو بلایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس سے واردات والی رات کے متعلق سوال کرنے لگا۔ اچانک مجھے کنویں کے رسے کا خیال آ گیا۔ میں اٹھ کر صحن میں گیا۔ ایک کونے میں کنواں تھا۔ ڈول کا رسہ دیکھا، بہت بوسیدہ حالت میں تھا، 3 تو اس میں گانٹھیں تھیں۔ میں کمرے میں گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ واردات والی رات اکمل کس وقت گھر سے نکلا اور کس وقت گھر آیا تھا؟ وہ شام سے پہلے ہی نکل گیا تھا، آدھی رات سے ذرا پہلے آیا تھا۔ وہ فوراً چپ ہو گئی، جیسے آگے بتانا نہ چاہتی ہو کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے لقمہ دیا تو کچھ گھبرا گئی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اس کی شلوار خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی سرگوشی کی، جی۔ پھر تم نے وہ شلوار فوراً دھو ڈالی تھی؟ جی۔ وہ جھجک گئی اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگی، اگر آپ کو ساری بات کا علم ہے تو میری زبان سے نہ کہلوائیں، وہ مجھے اس کنویں میں پھینک دے گا۔
میں تھانے دار ہوں، تم مجھے جو کچھ بتاؤ گی وہ میں اسے نہیں بتاؤں گا، اور مجھے جو کچھ بتاؤ گی اس پر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں ساری بات بتانی پڑے گی۔ مجھے وہ شلوار کرتا دکھاؤ جو اس نے کل رات پہنا تھا، ورنہ میں سارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ اکمل کے باپ کو میں نے بلا کر کہا کہ خانہ تلاشی سے بچنا چاہتے ہو تو اسے کہو کہ میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے دے دے۔ بوڑھے نے اسے کہا کہ دروغہ جی کے حکم کی تعمیل کرو ورنہ یہ سب کو تھانے لے جائیں گے۔ میں نے محلے کے 2 آدمی مشیر نامہ تیار کرنے کے لیے بلا لیے۔ اکمل کی بیوی نے شلوار اور کرتا نکال دیا۔ شلوار ران سے اس جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جہاں اکمل کو چاقو لگا تھا، پھٹی ہوئی نہیں بلکہ کٹی ہوئی تھی، یہاں سے چاقو گزرا تھا۔ بیوی نے شلوار اور کرتا دھو ڈالا تھا مگر گھٹنوں نے گھاس پر جہاں رگڑ کھائی تھی وہاں سے گھاس کا رنگ پوری طرح نہیں اترا تھا۔ بیوی نے یہ بیان بھی دیا کہ اکمل کی ران پر زخم تھا جس میں اس نے سوت چلا کر اس کی راکھ بھری تھی، اور بیوی سے کہا تھا کہ کپڑے ابھی دھو ڈالے اور باہر کسی سے بات نہ کرے۔ شلوار کرتے کی برآمدگی، بیان اور مشیر نامہ تیار کرنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر تھانے بھیجا کہ لاش سے جو رسہ کھولا گیا تھا وہ لے کر بازار میں آ جائے۔ میں یہاں سے فارغ ہو کر بازار گیا۔ دکانیں کھل رہی تھیں، رسیوں کی دکان ابھی نہیں کھلی تھی۔ چند منٹ بعد دکاندار آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پرسوں شام اکمل نام کے ایک آدمی نے اس سے کنویں کے ڈول کا رسہ خریدا ہے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، اکمل جو نجیب خان کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ اس نے کہا میں دکان بند کر رہا تھا تو وہ ادھر سے گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا اور کہنے لگا لالا جی آپ کی دکان دیکھ کر یاد آ گیا ہے، ڈول کا رسہ بیکار ہو گیا ہے، 13 گز رسہ دے دو۔ میں نے دکان پھر کھولی، لالٹین جلائی اور اسے 13 گز رسہ کاٹ دیا۔ اتنے میں کانسٹیبل رسہ لے کر آ گیا۔ دکاندار نے دیکھ کر کہا یہ میری دکان سے گیا ہے۔ میں نے کہا اس کی پیمائش کرو۔ اس نے ناپا تو پورا 13 گز نکلا۔ میں تھانے گیا اور ASI عثمان سے کہا کہ اکمل کے گھر کو بغیر وردی کے کانسٹیبلوں سے گھیرے میں لے لو، وہ جو ہی اور جہاں بھی نظر آئے پکڑ لو اور سیدھا حوالات میں بند کر دو۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ عورت کون تھی؟ وہ مقتول کی بہن نہیں ہو سکتی تھی، یہ بھی ابھی ثابت کرنا تھا کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں۔ ہو سکتا تھا تنویر اور نادر جھوٹ کہتے ہوں۔ میں ہمیشہ کوشش کیا کرتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے نہ بلاؤں، لیکن ان گھرانوں پر مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے ان کا احترام بھی مناسب نہ سمجھا۔ وردی کے بغیر ایک کانسٹیبل کو بھیج کر مقتول کی بڑی بہن کو بلوا لیا۔ اس کی ماں اور اس کا باپ بھی ساتھ آ گئے۔ انہیں میں نے الگ بٹھا دیا اور تسلی تشفی دے کر کہا کہ خودکشی کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے مجھے اس لڑکی کو یہاں بلانا ضروری تھا۔ چند ایک باتیں معلوم کر کے اسے آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ میں اسے تفتیش کے کمرے میں لے گیا جہاں ایک چارپائی اور ایک کرسی رکھی تھی۔ یہ جوان عورت تھی، خدا نے اسے بھی خوبصورتی دی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور آنسو بھی۔ اس سے میں اکمل کے تعلقات کے متعلق، مقتول اور تنویر کے تعلقات کے متعلق اور نادر کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے نیک اور مخلص بھائی کو اس کی بہن نے قتل کرا دیا ہوگا۔ اکمل کے متعلق تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ روپوش ہو گیا ہے۔ میں نے مقتول کی بہن کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور نام پوچھا تو اس نے کہا توقیر۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں تو میں چونک پڑا۔ اس کی چوڑیاں بالکل وہی تھیں جن کے ٹکڑے مجھے کھٹ سے ملے تھے، ایک بازو میں 3 اور دوسری میں صرف 1 تھی۔ تنویر کی چوڑیاں بھی ایسی تھی۔ میں نے توقیر کی ایک چوڑی والی کلائی پر ایک خراش دیکھی جو گہری سرخ تھی، اس میں سے خون بھی نکلا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر خراش پر انگلی پھیری اور پوچھا یہ شاید ٹوٹی ہوئی چوڑی کا زخم ہے۔ بازو دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ وہ جب بول رہی تھی میں اس کے دانت دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا ایک طرف کا ایک دانت غائب ہے۔ مجھے شدید جھٹکا لگا۔ چھٹے اور 7ویں دانت کے درمیان خلا تھا۔ میں نے اس کی دونوں جوتیاں اتروائیں اور دفتر میں لے گیا جہاں دونوں پاؤں کے مولڈ آ گئے تھے۔ دونوں جوتیاں ان میں فٹ آ گئیں۔ واردات کے علاقے میں یہی جوتیاں گئی تھیں۔ واپس اس کمرے میں گیا اور جوتیاں توقیر کے آگے رکھ کر میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کبھی تو میرا سر جھک جاتا تھا اور کبھی میں رک کر اس جوان عورت کو دیکھنے لگتا تھا۔ میں تھانے دار تھا، اس سے بھی زیادہ حیران کن وارداتیں دیکھی تھی۔ میں نے ایک آدمی دیکھا تھا جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، ایک بھائی دیکھا تھا جس نے بردہ فروشوں کی طرح اپنی سگی بہن کو بیچ ڈالا تھا،
ایک نیک گھرانے کی پردہ نشین لڑکی کو ایک خطرناک ڈاکو جو 5 ڈاکوؤں اور 7 قتل کی وارداتوں میں مطلوب تھا، اس کے حق میں بیان دیتے اور اس کی خاطر روتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی سروس میں ناقابل یقین واقعات دیکھیں، مگر میں اس بہن کو یہ کہتے ڈر رہا تھا کہ کیا تم نے اپنے بھائی کو قتل کرایا ہے؟ تھانے دار کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اسے بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی سفیدی آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، توقیر۔ اس نے میری طرف دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے۔ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ رومال نکالا جن میں چوڑیوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے۔ رومال کھول کر اس کے آگے کیا اور جھک کر اس کی چوڑی والی کلائی رومال پر رکھ دی۔ نیچے میرا ہاتھ تھا۔ میں نے ٹکڑے اس کی چوڑی کے ساتھ ملا دیے اور نہایت تحمل سے کہا، توقیر، یہ تمہاری چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں۔ جانتی ہو نا مجھے کہاں سے ملے ہوں گے؟ ان ٹکڑوں میں سے کسی ایک نے تمہاری کلائی زخمی کی ہے۔ اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا، آنکھیں تو اس کی پھٹی جا رہی تھیں، اس کا منہ بھی کھل گیا۔ مجھے اس کے دانتوں کا خلا نظر آنے لگا۔ میں نے رومال لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا اور اپنا دایاں بازو آگے کر کے بازو کے اس پٹھے پر انگلی رکھی جہاں مقتول کو دانت لگے تھے۔ اس جگہ دانت رکھ کر کاٹو، منہ سارا کھولو اور یہاں سے میرا بازو منہ میں لے لو۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اگر وہ چارپائی پر بیٹھی نہ ہوتی تو پیچھے کو بھاگ جاتی۔ اس کا منہ جو ذرا سا کھلا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیا۔ کاٹو توقیر، ڈرو نہیں۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ پھوٹ آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے اس بازو پر رکھ دیے جو میں نے آگے کر رکھا تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ وہ میرے اوپر گری۔ میں اسے سہارا دینے ہی لگا تھا کہ وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ بہانہ نہیں تھا۔ میں اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مر گئی ہو۔ میں دوڑ کر باہر نکلا، ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور سول سرجن کو یہ بتا کر ساتھ لے آئے کہ ملزمہ کسی تشدد کے بغیر بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے بیان لینے ہیں، جلدی آ جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ اس عورت کے دل کی حرکت ہی بند نہ ہو جائے۔ وہ کوئی عادی مجرم یا قاتل تو نہیں تھی۔ اس کا بھائی مارا گیا تھا، خواہ اسی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ اپنی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر اور اپنے منہ کے ساتھ لگا ہوا میرا بازو دیکھ کر اس پر اپنی واردات کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کے بیان لینے تک اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں پانی لایا، اس کے منہ پر چھینٹے دیے، چند قطرے منہ میں ٹپکائے۔ اس کے دانت ایک دوسرے پر جم گئے تھے لیکن وہ سانس لے رہی تھی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ ڈاکٹر جلدی آ جائے۔ کمرے میں پنکھا نہیں تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بلایا جو دستی پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ ڈاکٹر آ گیا۔ میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر پوچھا، کسی قسم کی سختی کی ہے تاکہ میں اس کے مطابق دوائی دوں؟ وہ سمجھتا تھا شاید میں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ مقتول کی بہن ہے اور غالباً قاتل بھی ہے۔ یہ جرم اور دہشت کا اثر ہے۔ ڈاکٹر نے ایک دوائی اس کی ناک کے آگے رکھی، ایک دوائی کے چند قطرے اس کے دانتوں کے خلا سے اس کے منہ میں ڈالے، تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر ایک انجیکشن دیا۔ 8-10 منٹ بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگی، دانتوں کا شکنجہ کھل گیا، پھر اس کی آنکھیں کھلیں، گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میں نے اور ڈاکٹر نے اسے باتوں سے جذباتی سہارا دیا اور جب وہ اٹھ بیٹھی تو ڈاکٹر نے دودھ منگوانے کو کہا۔ دودھ آیا تو ڈاکٹر نے اسے ایک گولی دودھ کے ساتھ دے دی۔ تمہیں یہاں کسی نے پریشان کیا ہو تو مجھے بتا دو، میں سرکاری ڈاکٹر ہوں، میں تمہارے بیان لکھ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسے کہیں ہوا میں بٹھاؤ۔ میں اسے برآمدے میں لے گیا۔ ساون شروع ہو چکا تھا، بڑی اچھی ہوا تھی۔ دوائیوں اور دودھ نے لڑکی میں جان ڈال دی۔ میں نے اسے کہا کہ تم دل سے اتار دو کہ میں تھانے دار ہوں، تمہارے سینے میں جو غبار ہے وہ نکال دو۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے میں نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا، مگر وہ جو روئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا رونا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مجھے ایک اور گولی دے گیا تھا۔ مجھے گولیوں کا نام یاد نہیں رہا، یہ نشہ آور معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے اسے دوسری گولی بھی کھلا دی اور پاؤ بھر اور دودھ بھی پلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل گئی۔
اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہے کہ میرے پاس اس کے جرم کی ساری شہادت موجود ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہر ایک بات جانتا ہوں اس سے پوچھا، اس کے بعد اکمل تمہیں ملا تھا؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں، اور اسے گالی دے کر کہا، اللہ کرے وہ کہیں مر گیا ہو اور اس کی لاش کتے کھا رہے ہوں۔ میری حوصلہ افزائی اور جھوٹے وعدوں پر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کا بیان کے دوران میرے سوال اور ان سوالوں کے جواب اتنی لمبی تحریر تھی کہ میں لکھ لکھ کر تھک گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جوں جوں جرم کا غبار نکالتی جا رہی تھی، اس کی زبان رواں ہوتی جا رہی تھی۔ قصہ مختصر، تنویر یعنی مقتول کی بیوی شادی سے پہلی عشق و محبت کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ یہ عورت توقیر ایسی نہیں تھی، نوازش کی طرح مذہب پرست تو نہیں تھی، البتہ عزت اور شرافت والی تھی۔ اس کی شادی اپنے مقتول بھائی کی شادی کے بعد ہوئی تھی۔ خاوند اچھا تھا، گھر بھی اچھا تھا، معاشی لحاظ سے اس کے سسرال غریب تو نہیں تھے، البتہ تھوڑا سا بھی مالی بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ شادی کے 1 ہی سال بعد اس کے خاوند کو دل کا مرض لگ گیا۔ اس سے پہلے وہ اس مرض کو چھپاتا رہا تھا۔ توقیر کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے اس کے خاوند سے کہا تھا کہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے شادی نہ کرنا۔ اس وقت مرض ایسے ابتدائی مرحلے میں تھا جس میں وہ صرف چلتا پھرتا ہی نہیں تھا بلکہ کام کاج بھی کرتا تھا۔ اسے ہلکی ہلکی کھانسی اور جسم ٹوٹنے کی شکایت رہتی تھی۔ اس کے والدین کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اسے دل کا عارضہ ہے۔ انہوں نے اسے چھپائے رکھا اور توقیر کا رشتہ مانگ کر اس کی شادی کر دی۔ ہمارے ہاں اس قسم کی خطرناک اور احمقانہ حرکتیں آج بھی ہوتی ہیں۔ لڑکی یا لڑکا جسمانی لحاظ سے شادی کے قابل نہ ہوں تو پردہ پوشی سے کام لے کر شادی کر دی جاتی ہے، اور یہ سب ناک کی خاطر ہوتا ہے۔ توقیر کے ساتھ یہی ظلم ہوا۔ اس کے دولہا نے بھی اسے نہ بتایا کہ وہ دل کا مریض ہے۔ اس زمانے میں ابھی دل کا علاج ایجاد نہیں ہوا تھا۔ سٹریپٹومائسین کے انجیکشن اور APS کی گولیاں بہت بعد کی چیزیں۔ شادی ہوئی تو دولہا میاں اپنی جسمانی حالت کو فراموش کر بیٹھے۔ 6-7 مہینوں بعد توقیر سمجھ گئی کہ اس کا خاوند تندرست نہیں۔ وہ اب تیزی سے دل کے جبڑوں میں جانے لگا۔ ان دنوں وہ ایک حکیم کا علاج کرا رہا تھا۔ ایک رات توقیر نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہے اور وہ دوائیاں کیوں لے رہا ہے۔ خاوند ہار چکا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر توقیر سے کہا کہ وہ دل کا مریض ہے۔ توقیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن شریف لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سخت کڑوی اور ڈراؤنی حقیقت قبول کر لی اور خاوند سے کہا کہ وہ اس کی ہر طرح سے خدمت اور وفا کرے گی، اپنے والدین سے بھی ذکر نہیں کرے گی، لیکن وہ اتنا کرے کہ اس سے دور رہے۔ پکا وعدہ ہو گیا، مگر کبھی کبھی وعدہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاوند دل کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا، جس میں جراثیم پھیپھڑوں کو کھانے لگتے اور پھیلنے لگتے۔ توقیر نے اسے ہر طرح کا پرہیز کرانا شروع کر دیا۔ اس کے خاوند کی نوکری چھوٹ گئی، وہ اب صرف چل پھر سکتا تھا۔ توقیر کا سسر کچھ کمال آتا تھا۔ اس کے خاوند کا بڑا بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا، اپنے بیمار بھائی کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر میں تنگ دستی شروع ہو گئی، زیادہ تر پیسے علاج میں نکل جاتے تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ توقیر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ خاوند کی پوری خدمت کرتی، حکیم سے اس کے لیے دوائی لاتی، وفاداری میں اس نے کوتاہی نہیں کی، باقی ہر لحاظ سے وہ احتیاط کرتی تھی، مگر مرض تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ قتل کی واردات سے 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے کہ توقیر حکیم سے دوائی لا رہی تھی۔ راستے میں اسے اکمل مل گیا۔ اکمل اس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اکمل کی بہن توقیر کے بھائی کی بیوی تھی۔ اکمل نے توقیر سے اس کے خاوند کے متعلق پوچھا تو وہ رو پڑی اور بتایا کہ خاوند کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے اور گھر میں تنگ دستی ہے۔ اکمل نے ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا، توقیر کے ساتھ اس کے گھر گیا، اس کے خاوند کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی پیشکش یہ کی کہ نصف سیر دودھ ہر روز بلا قیمت دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے گھر میں 1 گائے اور 1 بھینس تھی۔ اسی روز وہ آدھا سیر دودھ خود لے آیا، پھر وہ ہر صبح اتنا ہی دودھ خود دینے جاتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ توقیر تیسرے دن حکیم کے پاس دوائی لینے جاتی ہے۔ اس روز اکمل حکیم کی دکان کے قریب موجود ہوتا۔ توقیر آتی تو اکمل بھی اس کے ساتھ دکان میں چلا جاتا اور دوائی کے پیسے دے دیتا۔ توقیر نے ابتدا میں یہ پیشکش قبول کرنے سے گریز کیا، لیکن اکمل کا رویہ ایسا مخلصانہ تھا کہ توقیر نے پیشکش قبول کر لی اور اس کی گرویدہ بھی ہو گئی، لیکن نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔
اکمل کی آمدنی دراصل دودھ کی اتنی نہیں تھی، زیادہ آمدنی جوئے کی تھی جو وہ توقیر کے خاوند پر خرچ کرتا رہا۔ تیسرے چوتھے روز اکمل پاؤ بھر گوشت توقیر کے گھر لے جاتا اور کہتا کہ خاوند کو اس کی یخنی پلاؤ۔ توقیر 1 پاؤ گوشت کی یخنی بناتی اور 3 دن خاوند کو پلاتی رہتی۔ ایک روز توقیر اکمل کے گھر گئی تو اکمل نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اس کی بیوی تو بیمار بھیڑ کی مانند تھی، وہ اپنے کام کاج میں لگی رہی۔ توقیر نے اکمل سے کہا کہ وہ اسے احسانات کے بوجھ تلے دباتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر وہ ان کی مدد نہ کرے تو گھر میں فاقہ کشی تک نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ ذرا سی آمدنی تھی، وہ حکیم اور دک کے جراثیم کھائے جا رہے تھے۔ اکمل نے مظلوموں کے لہجے میں کہا، میں تمہیں یا تمہارے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ تمہیں اپنا دل بہلا رہا ہوں۔ ذرا میری بیوی کو دیکھو، اس کی جگہ میں ایک اور گائے یا بھینس خرید لاتا تو دودھ تو دیتی۔ یہ عورت تو ریت کی ڈھیری ہے، یہ سمجھ لو کہ دن رات ریت پھانکتا ہوں۔ مجھے خدا نے درد والا اور محبت والا دل دیا ہے، پیسے کو تو میں کچھ نہیں سمجھتا، مجھے انسانوں سے محبت ہے۔ دل کو جو انسان اچھا لگتا ہے اس سے پیار کی خیرات مانگتا ہوں، لیکن ہمیشہ خالی ہاتھ رہتا ہوں۔ میں تمہیں ایسی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم عورت ذات ہو، خوبصورت بھی ہو، تم غلط سمجھ بیٹھو گی، پھر تم بہت دکھی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں مجھ سے کوئی جو چاہتا ہے لے لے، لیکن 2 میٹھے بول دے دے، میرا تو من ہی مر گیا ہے۔ توقیر نے اپنے بیان میں کہا کہ اکمل نے یہ باتیں اور ایسی بہت سی باتیں ایسے دکھے ہوئے لہجے میں کیں کہ اسے اس پر ترس آ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ وہ اسے دلی اطمینان کس طرح دے سکتی ہے۔ توقیر پر اس کے احسان تھوڑے اور معمولی تو نہیں تھے۔ اکمل نے اسے صرف مالی نہیں جذباتی سہارا بھی دے رکھا تھا اور اسے کہا کرتا تھا کہ مجھے مرد نہ سمجھا کرو، اپنی سہیلی سمجھو اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ اس طرح اکمل توقیر کے اعصاب پر اور اس کی عقل پر بڑے ہی پیارے آسیب کی طرح غالب آ گیا۔ عورت کتنی جابر اور منہ پھٹ کیوں نہ ہو، وہ مرد کی حفاظت کی طلبگار ہوتی ہے، یہ کمزوری عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ توقیر کی عمر ہی کیا تھی، بجائے اس کے کہ وہ خاوند کے سائے میں بیٹھتی، خاوند اس کے لیے ہیبت ناک مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ خیالوں کے سیلاب میں ڈوبی رہتی۔ اس نے شادی کی خوشیاں تو دیکھی نہیں تھی۔ 5-6 مہینے اکمل اس کی مدد کرتا رہا اور اس کے گھر جاتا رہا۔ اس کا خاوند بھی اس کا مرید بن گیا۔ خاوند کی جسمانی حالت یہ تھی کہ وہ اب چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ توقیر نے خانقاہوں کا سہارا بھی لیا۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مقبرہ تھا، ہر جمعرات کی شام عورتیں اس میں دیے جلایا کرتی تھی۔ مشہور تھا کہ اس بزرگ کے پاس ہر روگ کا علاج ہے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ خواجہ خضر ادھر سے گزریں تو رات اس مقبرے میں بسر کرتے ہیں، اگر اس رات کوئی دیا جلائے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ خواجہ خضر کون سی رات مقبرے میں آتے ہیں۔ توقیر نے خاوند کی صحت کے لیے اس مقبرے میں ہر شام دیا جلانا شروع کر دیا۔ دیا جلا کر وہ روتی اور کہتی، خواجہ خضر اگر آپ یہاں ہیں تو میرے سہاگ کو دکھ سے بچاؤ یا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایسی ہی ایک شام تھی، توقیر نے مقبرے میں جا کر دیا جلایا۔ اس شام وہ خاصی دیر سے گئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ توقیر دیا جلا کر دعا کے لیے بیٹھ گئی۔ باہر شام اندھیری ہو گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو ڈر گئی۔ 2 ہی قدم چلی تھی کہ اکمل سامنے آ گیا۔ اتنی دیر سے نہ آیا کرو، علاقہ ویران ہے، میں نے تمہیں ادھر آتے دیکھ لیا تھا، اپنا کام چھوڑ کر یہاں آ گیا، مجھے معلوم تھا کہ اس اندھیرے میں تم ڈرو گی۔ وہ واقعی ڈر رہی تھی۔ اکمل اس کے لیے فرشتہ بن گیا۔ اکمل اس کے لیے فرشتہ بن گیا اور یہ فرشتہ اسے بڑی ہی پر اثر باتوں میں لگائے اس کھڈ میں لے گیا جہاں اس ڈرامے کا آخری منظر کھیلا گیا تھا۔ توقیر جوان لڑکی تھی، جذباتی لحاظ سے اس میں گھٹن تھی جو اسے مارے جا رہی تھی۔ اکمل کے احسان کی قیمت بھی دینا چاہتی تھی۔ بہت سے عناصر جب اکٹھے ہوئے تو توقیر جو شریف اور باوفا بیوی تھی، اخلاقی پستی کے گہرے کھڈ میں اتر گئی۔ اس کے بعد تیسرے چوتھے روز توقیر دانستہ دیر سے مقبرے میں دیا جلانے جاتی اور اکمل وہاں پہنچ جاتا اور دونوں قبرستان سے پرے کھڈ میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ 1 سال چلا۔
گناہ چھپے نہیں رہ سکتے، ان کی آشنائی کے چرچے ہونے لگے۔ توقیر کے بھائی نے یعنی مقتول نے اکمل کو روکا کہ وہ توقیر کے گھر نہ جایا کرے۔ اکمل نے اسے شرافت سے سمجھایا کہ لوگ بکواس کرتے، وہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، مگر مقتول کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے توقیر کو بھی برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ میری بیوی بھی بدنام ہے اور میری بہن بھی بدنام ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا یا تینوں بدکاروں کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ وہ اکمل اور توقیر کے پیچھے پڑا رہا۔ توقیر کے سامنے اکمل نے مقتول کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس دوران توقیر کے خاوند کی حالت آخری مرحلے میں جا پہنچی۔ عورتوں نے اسے بتایا کہ وہ خواجہ نقش بندی کے پاس جائے، ان کے تعویذوں میں بڑی برکت ہے۔ اس قصبے میں ایک آدمی اپنے آپ کو خواجہ نقش بندی کہلاتا تھا۔ اس کا کاروبار تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے تھا۔ سنا تھا کہ بے اولاد عورتیں اس سے زیادہ فیض حاصل کرتی ہیں۔ توقیر بھی ایک روز اس کے پاس چلی گئی اور اپنے خاوند کا روگ بتایا۔ خواجہ نے اسے تعویذ دیے، جن میں سے ایک تو گلے میں باندھنا تھا اور دوسرے 2 نہار منہ پانی میں گھول کر پلانے تھے۔ خواجہ نے توقیر سے کہا کہ وہ مسلسل 7 روز اس کے پاس آئے، کیونکہ وہ ہر روز پینے والا نیا تعویذ دیا کریں گے۔ وہ جاتی رہی۔ اس دوران خواجہ نے اس خوبصورت لڑکی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ توقیر چینپ گئی۔ وہ تو اس شخص کو خدا کے بعد کا درجہ دے بیٹھی تھی، مگر خواجہ نقش بندی شیطان کے روپ میں آ گیا۔ توقیر نے مجھے بتایا کہ اس کی داڑھی اور اس کا قد بت بالکل اس کے مقتول بھائی نوازش سے ملتا جلتا تھا۔ توقیر نے اس کے ہاں جانا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اکمل کے ساتھ غلط دوستی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اسے وہ جائز سمجھتی تھی۔ وہ کسی اور غیر مرد سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ خواجہ اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کے خاوند پر دم درود کرنے اور تعویذ دینے لگا۔ اداکاری خوب کرتا تھا، مگر توقیر اس کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ توقیر شام کو مقبرے میں دیا جلانے جاتی ہے۔ ایک شام اس نے توقیر کو مقبرے کے باہر پکڑ لیا۔ توقیر نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ شور مچا دوں گی۔ اس کے بعد 2 دفعہ خواجہ نے اس کا پیچھا کیا اور راستے میں روکا۔ توقیر نے اکمل کو بتا دیا، مگر خواجہ اکمل کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر واردات کی شام آ گئی۔ توقیر کو اکمل نے 1 روز پہلے کہا تھا کہ کل شام آؤں گا۔ اس شام توقیر گھر سے اس وقت دیا جلانے نکلی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ مقبرے میں گئی، دیا جلایا اور اندر ہی انتظار کرتی رہی۔ اکمل معمول سے کچھ دیر سے آیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، چاند کی تیسری یا چوتھی تھی، چاندنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ توقیر اکمل کے ساتھ کھڈ کی طرف چل پڑی۔ اکمل کے ہاتھ میں رسا تھا۔ توقیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کنویں کا رسا بالکل خراب ہو گیا ہے، بازار سے گزر رہا تھا تو رسا خرید لیا، پھر یاد آیا کہ تم انتظار کر رہی ہوگی، میں گھر نہیں گیا، سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ وہ قبرستان سے نکل کر دوسرے راستے سے کھڈ کی طرف جا رہے تھے کہ توقیر نے چونک کر کہا کوئی آ رہا ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی جو دور تھی۔ اکمل نے ادھر ادھر دیکھا تو پھیکی پھیکی چاندنی میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ توقیر نے اسے کہا کوئی ہوا بھی تو وہی خواجہ ہوگا، تعویذوں والا، مردود نے پریشان کر دیا ہے۔ اکمل نے کہا اگر اس وقت سامنے آ گیا تو بچ کے نہیں جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے کھڈ تک پہنچے اور کھڈ میں اتر گئے۔ 2 ہی منٹ بعد توقیر کو کھڈ کے اوپر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اکمل کی اس طرف پیٹھ تھی۔ کھڈ کے اوپر جھاڑیاں بھی تھیں۔ چاندنی بہت ہی مدھم تھی۔ آسمان کے پس منظر میں وہ داڑھی اور قد بوت خواجہ نقش بندی کا تھا۔ توقیر نے اسے کھڈ پر آ کر رکتے اور ایک ثانیے میں بہت تیزی سے نیچے اترتے دیکھا۔ اکمل، توقیر نے چلا کر کہا وہ مردود آ گیا ہے۔ اندھیرے میں توقیر نے اس کا ہاتھ حرکت میں آتے دیکھا۔ اکمل گھوما اور پھرتی سے وار بچانے لگا۔ چاقو اس کی ران میں لگا۔ حملہ آور اوپر سے بہت تیزی سے آیا تھا، وہ سنبھل نہ سکا، اکمل سے ٹکرایا تو اکمل گر پڑا۔ حملہ آور اس پر سوار ہو گیا۔ اس وقت توقیر اسے خواجہ نقش بندی سمجھ رہی تھی۔ خواجہ نے گرے ہوئے اکمل کی پیٹھ پر بیٹھ کر چاقو والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔
توقیر نے ایک ہی جست میں آگے ہو کر حملہ آور کا بازو کوہنی کے نیچے سے منہ میں لے لیا اور خواجہ کے خلاف اس کے دل میں جتنی نفرت اور جتنا غصہ تھا وہ دانتوں میں اتار دیا اور اس قدر زور سے کاٹا کہ خواجہ بلبلا اٹھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ توقیر نے اسے پرے دھکیل دیا۔ اکمل اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں ایک آدھ منٹ لڑائی ہوئی۔ توقیر نے حملہ آور کو پیچھے سے ٹخنے سے پکڑا اور اس کی ٹانگ اٹھا کر مروڑ دی۔ حملہ آور نے توقیر کی کلائی پکڑ کر مروڑی تو چوڑیاں ٹوٹ گئیں، پھر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اکمل اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبا لی۔ چوڑی کے ایک ٹکڑے نے توقیر کی کلائی زخمی کر دی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا حملہ آور کی مٹھی میں رہا اور موت نے اس کی مٹھیاں کھلنے نہ دی۔ ذرا سی دیر بعد حملہ آور کی حرکت بند ہو گئی۔ اکمل نے اسے چھوڑ دیا اور گالی دے کر کہا، چڑیا جتنا آدمی ہے ماری نہ گیا ہو۔ اس نے ماچس جلائی۔ روشنی ہوئی تو توقیر کی چیخ نکل گئی۔ وہ تو اس کا اپنا بھائی نوازش تھا۔ اس کی داڑھی اور قد بت خواجہ نقشبندی کے مشابہ تھا۔ چاندنی بہت ہی مدھم تھی اور کھڈ میں تو اور بھی کم نظر آتا تھا۔ اکمل بھی اسے خواجہ سمجھتا رہا۔ توقیر اپنے بھائی پر گر پڑی۔ اس نے اکمل کے سر اور منہ پر 2 ہتھڑ مارے۔ اس کا بھائی مر چکا تھا۔ اکمل کی ٹانگ سے اور نوازش کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ توقیر تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، چڑیلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اکمل کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے روتی چلاتی توقیر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اب ہوش میں آؤ، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ تم بھی قاتل ہو، میں بھی قاتل ہوں، دونوں پھانسی چڑھیں گے اور دونوں کے گھروں کی رسوائی ہوگی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ قریب ہی وہ رسہ پڑا تھا جو اکمل اپنے کنویں کے لیے خرید لایا تھا۔ رسے کو دیکھ کر اس نے کہا، ایک طریقہ دماغ میں آیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس کی بیوی بد چلن ہے اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ نوازش بہت پریشان رہتا تھا۔ تم یہیں سے گھر چلی جاؤ۔ میں اس کی لاش کے گلے میں پھندا ڈال کر کسی درخت کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ لوگ کہیں گے کہ اس نے بیوی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم دونوں پھانسی چڑھیں گے۔ بہن کس طرح برداشت کرتی کہ اس کے بھائی کی لاش درخت کے ساتھ لٹکا دی جائے؟ وہ تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اکمل نے کرتے کی جیب سے ایک سگریٹ نکالا، اس میں کچھ رکھ کر ماچس جلائی اور اسے آنچ دے کر تمباکو میں ملایا اور تمباکو سگریٹ میں ڈال کر سگریٹ سلگایا۔ توقیر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چرس ہے۔ اکمل نے سگریٹ توقیر کو دے کر کہا، ہلکا سا کش لے کر دھواں اندر لے جاؤ۔ اس نے کش لگایا تو اسے کھانسی آ گئی۔ اکمل نے آہستہ آہستہ اسے سگریٹ پلایا۔ چرس نے رنگ دکھایا۔ توقیر پر نشہ طاری ہو گیا۔ رونا چیخنا بند ہو گیا اور اس پر کچھ اور ہی موڈ طاری ہو گیا۔ اس نے اکمل سے کہا، اٹھو، لاش کو اٹھائیں اور کہیں لٹکا دیں۔ اکمل نے اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے اور زبان بند رکھے۔ اکمل نے سوچ سوچ کر کہا، قبرستان کے پاس پیپل کا ایک درخت ہے، اس پر میں لاش کو اٹھا کر چڑھ جاؤں گا۔ اس نے لاش دونوں کندھوں پر ڈالی، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کھڈ کی ڈھلان چڑھا۔ اوپر جا کر توقیر سے کہا کہ رسہ دے دو۔ توقیر نے لپٹا ہوا رسہ اسے دے دیا۔ اکمل قبرستان کی طرف چل پڑا، پھر تالاب کے نشیب میں اتر گیا۔ توقیر وہاں تک اس کے ساتھ گئی۔ اکمل نے رک کر اسے کہا، تم گھر پہنچو، واپس جاؤ، ڈرنا مت۔ گھر والے پوچھے تو کہنا کہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں سے واپس آ گئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اکمل نے لاش کس طرح پیپل پر چڑھ کر لٹکائی۔ وہ گھر گئی۔ چرس کے نشے نے اس کے دل اور دماغ سے اتنے زبردست حادثے کا اثر اتار دیا تھا۔ گھر والوں کو اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ساس اسے جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ارے اٹھ، تیرے تو کرم ہی جل گئے، تیرے بھائی نے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی لے لیے۔ وہ چیخیں مارتی اٹھی۔ چرس کا نشہ ختم ہو چکا تھا۔ حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ وہ چڑیلوں کی طرح چیختی باہر کو دوڑ پڑی۔ اس نے قبرستان میں جا کر بھائی کی لاش پیپل سے لٹکتی دیکھی۔ پہلے بے ہوش ہوئی، ہوش میں آئی تو اس نے اپنے بال نوچ ڈالے، ہاتھ مار مار کر اپنا چہرہ لال کر دیا۔ اب جب کہ ہر کوئی رو رہا تھا، توقیر کے رونے اور پیٹنے پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ دن میں 2 بار وہ بے ہوش ہوئی، کسی کو اس پر شبہ نہ ہوا۔ پاس آ کر بھی
میرے پاس آ کر بھی بے ہوش ہوئی۔ مجھے یہ ڈر لگا رہا کہ توقیر پھر بے ہوش نہ ہو جائے، مگر اتنا لمبا بیان دے کر وہ نارمل رہی۔ ایک تو سینے کا غبار یعنی جرم کا بوجھ اتر گیا تھا، دوسرا اثر ڈاکٹر کی گولیوں کا تھا، مگر گولیوں کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی لیکن ناممکن تھا۔ اس کا بھائی اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر بیان ریکارڈ کرانا چاہتا تھا، مگر اس نے مہلت نہ دی۔ اسے حوالات میں بند کیا تو اندر جاتی اس نے دروازے کی سلاخوں سے سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کا ماتھا لہو لہان ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھوا کر پیٹھ کے بل فرش پر ڈال دیا۔ اس نے سر اٹھا اٹھا کر اتنی زور زور سے فرش پر مارا کہ تھانہ ہل گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ الزام مجھ پر آتا تھا کہ میں نے تھانے میں اس سے بیان لینے کے لیے اسے ٹارچر کیا ہے۔ میں نے سول سرجن کو بلوایا اور خود مجسٹریٹ کے پاس دوڑا گیا۔ قصبے میں درجاول مجسٹریٹ نہیں ہوتا تھا، ایک سول سب جج اور ایک آنرری مجسٹریٹ ہوتا تھا۔ میں نے دونوں کو یہ واردات سنائی، دونوں تھانے آ گئے، ڈاکٹر بھی آ گیا، لڑکی کو ہسپتال لے گئے، لیکن وہ پاگل ہو چکی تھی۔ اپنے بھائی کو بڑی زور زور سے پکارتی تھی اور کہتی تھی، نوازش آجا، دونوں اکمل کی لاش کو لٹکائیں گے۔ کبھی کہہ کے لگاتی اور کبھی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگتی۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتی تو میں اسے شک میں بری کرانے کی کوشش کرتا۔ وہ مظلوم لڑکی تھی، دھوکے سے اسے دکھ کے مریض کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ وہ شریف اور وفادار رہی، مگر تنگ دستی نے، خاوند کی تیمارداری نے اور ایک شیطان کے جھوٹے خلوص نے اسے عزت اور عصمت سے بھی محروم کر دیا۔ پھر خواجہ نقشبندی نام کے ایک نوسرباز نے اسے جال میں پھانسنے کی کوشش کی اور اس کے دھوکے میں اس کے بھائی کا خون ہو گیا۔ اسی شام اکمل پکڑا گیا۔ وہ جوئے کے اڈے سے پکڑا گیا تھا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن اس آدمی کو پچھلے کمرے میں لے جا کر میں نے گھونسوں سے اس قدر پیٹا کہ میری مٹھیاں اور میرے کندھے درد کرنے لگے۔ پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بے حال کر کے میں نے کہا، تم اقبالی بیان دو نہ دو، میرے پاس پوری شہادت موجود ہے۔ توقیر جو جرم کی معاون اور نہایت اہم گواہ تھی، پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کیس چوپٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اکمل کو نہیں بتایا کہ توقیر پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ توقیر اقبال جرم کر چکی ہے اور یہ اس کا بیان ہے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر میں بھی اقبال جرم کر لوں تو عالی جاں مجھے کچھ فائدہ دیں گے۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا اور اس نے اقبالی بیان دے کر توقیر کے بیان کی تصدیق کر دی۔ نادر اور تنویر کو میں نے آزاد کر دیا، لیکن نادر کے باپ کو تھانے بلایا اور اسے اندر لے جا کر خوب ذلیل کیا اور اسے کہا کہ تمہاری ان سفید ٹوپیوں، کلف لگے کرتوں اور پجاموں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، تمہاری سفید پوشی میں سیاہ کالے دل لپٹے ہوئے ہیں، شرم کرو اور غیرت کو پہچانو۔ میں تھانے داری کے رعب سے کچھ نہیں کرا سکتا، میرا ایمان مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں شرم دلاؤں۔ یوں کرو کہ یہ کیس ذرا رفع ہو جائے تو ان دونوں یعنی نادر اور تنویر کو آپس میں بیاہ دو، ورنہ یہ لڑکی ساری عمر ذلیل ہوتی رہے گی اور تمہارا بیٹا کبھی شادی نہیں کرے گا۔ پھر تمہارے ہاں معلوم نہیں کتنے اور قتل ہوں گے اور کتنی اور کالک تمہاری سفید داڑھی پر ملی جائے گی۔ اکمل کے خلاف میں نے نہایت کامیابی سے استغاثہ بنایا۔ مقتول کے کپڑوں پر جو خون تھا اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ یہ دو مختلف گروپوں کے خون تھے۔ میں نے اکمل کا خون بھجوایا تو اس کا گروپ ایک گروپ سے مل گیا۔ توقیر کی قسمت میں پاگل خانہ لکھا تھا، اسے کورٹ میں اسی حالت میں پیش کیا گیا، اس کی گواہی نہیں لے جا سکتی تھی۔ میں نے اور ڈاکٹر نے ثابت کر دیا کہ یہ لڑکی اس حادثے سے پاگل ہوئی ہے، وہ بیچاری پاگل خانے میں ہی مر گئی ہوگی۔ اکمل کو سزائے موت دی گئی۔ اپیل کی تو ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور سزائے موت برقرار رکھی۔ میں خواجہ نقشبندی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک تو میں بچپن سے ہی پیر پرستی، تعویذوں، ٹوٹکوں کے خلاف ہوں، دوسرے یہ کہ یہ نوسرباز ایک نیک اور پارسا آدمی کے قتل کا باعث بنا تھا۔ میں اسے بلا وجہ گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے پیروں اور بزرگوں کی کرتوت کو جرم سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ سمگلروں کو چرس، افیون وغیرہ غیر قانونی طریقے سے بیچنے والوں کو بوگس گاہک بھیج کر پکڑا جاتا ہے۔ انہیں بوگس پرچیزر کہتے ہیں۔
پولیس اور عدالتوں والے انہیں بی پی کہتے ہیں۔ میں نے خواجہ صاحب کو پھانسنے کے لیے قصبے کے 2 بدماشوں کے ذریعے ایک بدماش لڑکی بلائی جو عصمت فروشی کرتی تھی۔ چھوٹا سا مکان لیا، اس لڑکی کو پہلے ٹریننگ دی، بدماشوں کو بھی تیار کیا، پھر لڑکی کو سائل کی حیثیت سے یعنی بوگس پرچیزر بنا کر خواجہ کے پاس بھیجا۔ لڑکی نے اس سے اولاد مانگی۔ خواجہ صاحب مست ہو گئے۔ لڑکی نے کہا کہ میرے گھر چلے۔ خواجہ صاحب بوگیر کتے کی طرح وہاں چلے گئے جہاں میں نے پھندا لگا رکھا تھا۔ دیر بعد محلے والوں کو لڑکی کی چیخیں سنائی دی۔ میرے بدماش ہاتھ میں تھے۔ وہ 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر دیواریں کود کر اندر گئے۔ لڑکی نے اپنی شلوار پھاڑ رکھی تھی اور اتاری ہوئی تھی۔ اپنے ناخنوں سے اس نے اپنے چہرے پر خراشیں ڈال لی تھیں۔ خواجہ نقشبندی صاحب عریانی کی حالت میں تھے۔ پکڑے گئے اور سیدھے تھانے لائے گئے۔ میں بھرا بیٹھا تھا۔ رات بھر کانسٹیبلوں نے اس کا جو حشر کیا وہ اس نے مرتے دم تک یاد رکھا ہوگا۔ میں نے اس کے خلاف زبردستی، آبرو ریزی، دوسرے گھر میں ناجائز مداخلت اور نوسر بازی کی دفعات لگا کر شہادتیں تیار کی۔ خواجہ صاحب کو ہتھکڑی لگا کر بازار سے گزارا اور سب مسلمانوں کو دکھایا۔ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا: آبرو ریزی 7 سال قید بامشقت، ناجائز مداخلت 5 سال اور نوسر بازی 5 سال۔ مگر مجھے بتایا گیا کہ قصبے کے مسلمان کہتے ہیں کہ اس تھانے دار کا ککھ نہیں رہے گا، اس دنیا میں سزا پائے گا اور کوڑی ہو کر مرے گا۔ آج میری عمر 4 کم 80 سال ہے۔ 4 بیٹے ہیں، تندرست و توانا اور برسر روزگار ہیں۔ میں خود بھی تندرست ہوں اور ذات باری تعالیٰ سے بھی یہی امید ہے کہ اپنی تفتیشوں کی آخری کہانی بھی سنا کر مروں گا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔